جزاک اللہ. 2 راوی ضعیف ہیں. سنن دارقطنی کی جو روایت عام طور پہ پیش ہے اس میں 2 راوی ضعیف ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جرح موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اور اس کے نمبر 1. نمبر 2 سب سے بڑا ایرر اس میں یہ ہے, مرفوع نہیں ہے وہ روایت, منقطع ہے. ٹھیک ہے نا, محمد بن علی نامی شخص کے اوپر سے وہ قول منسوب ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مرفوع روایت نہیں ہے سنن دارقطنی کی. سند میں پہلے جرح موجود ہے 2 راویوں پر, شدید جرح ہے. اور نمبر 2 یہ ہے مرفوع نہیں ہے, یعنی اللہ کے رسول کا قول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو مرفوع ضروری ہے. بہت شکریہ. یہ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں, یاد رکھیں, جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اور جماعت قادیانیہ پیش کرتی ہے. عربی الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیں, حدیث کی کسی کتاب میں آ جانے سے بھی دھوکہ نہ کھائیں. ہر چیز کی ٹیکنیک ہوتی ہے. قرآن پڑھنے کی ٹیکنیک ہے, حدیث کے اصول ہیں. یہ ضروری ہے کہ جب کسی کتاب کے اندر سے پیش کی جائے تو پتہ ہونا چاہیے وہ کتاب حدیث کی ہے بھی یا نہیں, نمبر 1. نمبر 2, سند وہاں پر ہے یا نہیں. نمبر 2, اس کا متن مضطرب تو نہیں ہے. سند میں جب ہم کہیں تو وہ مختلف چیزیں ہیں, وہ ساری ایڈ ہونی چاہیے. اس کے باوجود حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. یہ عام طور پر تاریخ کی کتابیں پیش کر دیں گے, تفسیر پیش کر دیں گے, تفسیر سے مجہول قول اٹھا کر رکھیں گے. وہ بھائی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. سند مرفوع متصل, اور متن سامنے جو آ رہا ہے وہ اوثق سے ٹکرا نہ رہا, شاذ نہ ہو, مضطرب نہ متن ہو. اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. پورا ایک طریقہ کار. اور یہ ہم نے نہیں گڑھا کہ بھئی ہم تمہیں پھنسانے کے لیے ہم نے کل رات کو بیٹھ کے یہ کمیٹی بنا کر اصول بنایا ہے. نہیں, جب سے حدیث پیش ہونا شروع ہوئی ہے, لکھی جانی شروع ہوئی ہے, یہ اصول وضع ہوئے ہیں اور سامنے رکھے گئے ہیں. تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا تب. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ہے.